بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، خوبصورت، دلکش، حسین، گھر بھر کی لاڈلی، اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا، گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگریالے، چمکدار، لمبے، گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ سندس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا ثاقب ملک سے باہر تھا اور 2 بیٹے کاشف، عاطف ابھی پڑھ رہے تھے۔ سندس بھی ابھی FA میں تھی، مگر سندس کے بھائی ثاقب کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لے لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے، اور جب تک وہ واپس آئے تب سندس رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو سندس چھوٹی تھی، دوسرا ان میچور تھی، گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہی دور پار سے تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکا دبئی سیٹل تھا اور بیاہ کے باہر لے جاتا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ سندس کے گھر والوں نے اپنا گھر لینے کا سوچا، ایک اچھا گھر جو 2 منزلہ پر مشتمل تھا۔ مل گیا۔ گھر کی چھت کے ساتھ منسلک ایک نیم کا درخت تھا جو کہ گھر کی چھت پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ سندس کی شادی کا تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ تو زیادہ ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ پچھتاتے نظر آ رہے تھے۔ خیر، جیسا کہ میں نے بتایا، سندس کو بننے سنورنے کا شوق تھا، اور ایک عادت یہ بھی تھی کہ شام کو چھت پر ٹہلنے چلی جاتی اور واک کرتی۔ گرمیوں میں اکثر گھروں کی عادت ہوتی ہے مغرب سے کچھ پہلے عصر کے بعد یہ ٹائم جنوں چڑیلوں کا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے واک کر رہی تھی۔ ایک دم سے چیخنے لگ گئی، مجھے بچاؤ! سب بھاگے آئے، اسے نیچے لائے۔ شاید بچی ڈر گئی۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ سندس کے ماموں خود خطیب تھے مسجد کے، انہوں نے دم وغیرہ کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی، آپ بس دھیان رکھیں۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات ہڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے، کہتی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان دفنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار حافظ صاحب سے دم کروایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی کا فنکشن، سندس کو پیلا جوڑا پہنایا گیا، بھائی بھی ثاقب آ گیا۔ آخر لاڈلی بہن کی شادی تھی اور سندس کو اتنا روپ تھا کہ نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ لڑکا دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے، اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، ایسے قسمت کھلی بچی کی۔ مگر آگے کیا ہونے والا تھا؟ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا، مگر ایسا لگنے لگا کہ جیسے سندس تھک گئی ہے اور بہت ویران سی آنکھیں۔ پھر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ شاید شادی کے فنکشن سے تھک گئی ہو، نہ ہی اس نے بھی کسی کو بتایا۔ خیر، شادی والا دن سندس کو بہت روپ آیا ہوا تھا، دلہن بن کے خوب جچ رہی تھی۔ سہیلیاں دولہے کے نام سے چھیڑ رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ سندس رخصت ہو کے پیا کے گھر چلی گئی۔ بھائی سب غمزدہ تھے۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا بمشکل، سندس کے بھائی کو کال آتی ہے کہ اپنی بہن کو لے جاؤ، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ بیچارے بھاگے، پہنچے، آخر ہوا کیا ہے؟ پہلے ہی دن کون سی بات ناگوار گزر گئی ان لوگوں کو۔ جب بھائی ثاقب اور کاشف ان کے گھر پہنچے تو ان کو دلہن کے روم میں لے گئے کہ جایا گیا تو دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں بری طرح مڑ رہے تھے۔ دولہے بھائی نے کہا کہ آپ نے دھوکہ کیا ہم سے، اس کو لے جاؤ، ہم اس بیمار کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی وقت اس نے سندس کو طلاق دے دی، اور ان کے سامنے ہی دولہے میاں نے مہمانوں سے کہا کہ صبح میرے ولیمے کی تقریب تو ہے، میں نہیں چاہتا کوئی تماشا بنے، تو کان ہجوم سے نکاح کرے گی۔ تو اسی وقت کسی نے اپنی بیٹی کے لیے ہاں بولی اور نکاح خوان کو بلوایا گیا، اور سندس کے بھائی بھی ادھر موجود رہے۔ لڑکے والوں نے آنے نہیں دیا اور ولیمہ کی تقریب پر بھی دعوت دی۔ اور پھر سندس کو حافظ صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضری نہیں لگا سکتا
میں اپنے استاد محترم سے رابطہ کرتا ہوں جو کہ گجرات میں تھے۔ اب ایڈریس لے کر سندر کو گجرات لے گئے۔ ان کے استاد نے بتایا کہ بچی پر پورا کنبہ جنات کا قابض ہوا ہے۔ یہ ہوا تھا کہ جو نیا مکان انہوں نے لیا تھا وہاں نیم کا درخت تھا، اس پر جنات کا کنبہ آباد تھا۔ سندس تیار ہو کے پرفیوم تیز لگا کے چہل قدمی کر رہی تھی، وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ کوئی 2 ماہ تک علاج چلتا رہا۔ اس دوران سندس اتنی کمزور ہو گئی کہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ کسی جن کو بال پسند آئے، کسی کو صورت پسند آئی تو کسی کو پرفیوم کی خوشبو سے چمٹ گیا۔ وہ کہتے ایک اتارتے دوسرا چمٹ جاتا، اس لیے سندس کو لگاتار 2 ماہ ادھر رہنا پڑا۔ بھائی اتنی دیر تک پاکستان میں ہی رہا۔ اب سندس بالکل ٹھیک اور صحت مند ہے اور پیاری بھی ہو گئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو گھر انہوں نے چھوڑا تھا اسی گھر میں جو لوگ آئے ان کے بیٹے کے ساتھ سندس کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر اسی گھر میں آ کر جہاں ان کا بچپن تھا۔ اس کا شوہر بہت اچھا ہے، ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کا سندس کے میکے والوں نے گھر بیچ دیا ہے، کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ وہ ڈر گئے تھے کسی کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ مولوی صاحب گجرات سے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے اور کمزور تھے۔ تو دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو دوستوں مجھے دیجیے اجازت اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔